إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله السلام عليكم. آج کا میرا موضوع کہ مومن دھوکہ باز اور فراڈیا نہیں ہوتا. دھوکہ دینا، فراڈ لگانا، خیانت کرنا، یہ ہماری شریعت میں کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں. جیسے کسی کو دھوکہ دینا جائز نہیں، ایسے ہی فی زمانہ دھوکہ بازوں سے ہوشیار اور چوکنا رہنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اتنی شاید کہ آپ کے قریب گھروں میں اینٹیں نہ لگی ہوں جتنے یہاں دھوکہ باز اور فراڈی لوگ آگے ہیں. ہر اینٹ سے ایک نیا دھوکہ، نیا فراڈ، نیا طریقہ. اس لیے اس موضوع کو میں نے چنا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات، اور آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی عادت آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک جو منافق ہے نا یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کی سزا ضرور دے. دھوکہ اور فراڈ لگانا، یہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی فراڈ لگانے سے باز نہیں آتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ نہ دو. فقالوا کیف نخادع اللہ، صحابہ نے اس کی اللہ کے رسول ہم اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے؟ تو فرمایا اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تعمل بہ امرک اللہ وتترک بہ غیرک، کہ دیکھنے میں کام تو وہ کر رہا ہے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں نیت تو تیری اللہ کو خوش کرنے کی نہیں، کسی اور کو راضی کرنے کی. ہماری شریعت میں ریا کاری یعنی دکھلاوا، کوئی بڑے سے بڑا عمل ہو اگر اس کے اندر دکھلاوا آ جائے تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. عمل چھوٹا ہو، نیت خالص ہو تو اللہ کے ہاں پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. عمل بڑا ہو، نیت چھوٹی ہو تو کسی کام کا نہیں. تو ریاکاری اور دکھلاوا یعنی کہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا حکم مان رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ اس کی نیت یہ ہے کہ تطلب بہ غیرک، کہ وہ اس مال سے اسے لوگ صحیح کہنا شروع کر دیں، نماز سے لوگ اسے نمازی کہنا شروع کر دیں، حج سے اسے حاجی کہنا شروع کر دیں. یعنی کہ نیت کوئی اور ہے. تو یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہے. اگرچہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا لیکن کوشش تو کرتے ہیں لوگ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، کافر اور منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں. وما یخدعون الا انفسهم، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مومنوں کو، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. حضرت ذوالفقار
یہ جو جھوٹ ہے یہ بھی ہماری شریعت میں منع ہے، اور اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اس کے اندر بھی فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ وہ ایسے کہ جس سے آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اگلا بندہ اسے سچ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اسے سچ سمجھ رہا ہوتا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹ بولے اور دوسرے کو یقین دلانے کے لیے اس کے سامنے سچ کر کے پیش کرے، دوسرا اسے سچ سمجھے اور یہ جھوٹ بول رہا، یہ جھوٹ بھی ہے اور فراڈ بھی ہے، ڈبل گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کے جا رہی تھی انگلی پکڑ کے، تو وہ ضد کر رہا تھا، رو رہا تھا جیسے بچے کرتے، تو اس عورت نے اس طرح ہاتھ اٹھی تھی اس کی، اس نے اپنے بچے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، میں تجھے کھجور دیتی ہوں۔ جب ایسا اس عورت نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تیرے ہاتھ میں کھجور ہے بھی کہ نہیں؟ اس نے ہاتھ کھولا تو اس کے اندر کھجور موجود تھی، تو فرمایا یہ کھجور ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ جھوٹ بھی تھا اور اس بچے کے ساتھ فراڈ بھی تھا۔ برا مقصد ایسا کرتے بچوں کو جو ہے وہ میلن ساری دینے کے لیے، قریب لانے کے لیے ان کو جھانسا دیتے اور اس کے بعد کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی، ویسے ہی کہتے ہیں ہاں تجھے چیز نہ تو جب وہ قریب آتا ہے تو جناب والا پھر تو یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ہماری شریعت میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم معاشرتی طور پہ کسی چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ معمولی نہیں ہوتی، ہم اسے سمجھتے ہیں عام سی بات ہے، لیکن اس چھوٹے بچے کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ لگا رہے ہیں، اسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر وہ بڑا ہو کے جھوٹ بولنا شروع ہو گیا تو اس نے سیکھا کس سے؟ گھر والوں سے سیکھا ہے۔ اب مسجد میں جو قاری صاحب ہیں وہ تو کسی کو جھوٹ کی کڑی لے رہے، وہ تو نہیں کسی کو سکھاتے، وہ تو کہتے ہیں بیٹا سچ بولنا۔ پھر بچے یہ جھوٹ کہاں سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یا انہوں نے گھروں سے سیکھا ہوتا ہے، یا انہوں نے دوست احباب سے ایک دوسرے سے یاری میں سیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہماری شریعت میں دھوکہ دینے کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ حضور نے اس عورت سے کیا فرمایا؟ اگر ہاتھ میں نہ ہوتی تو کیا کریے؟ یہ جھوٹ بھی تھا اور فراڈ بھی تھا۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں چھوٹا بچہ اسے کیا پتا ہے، چلے اسے کوئی پتہ نہیں مان لیا، لیکن جس نے جھوٹ بولا وہ تو بڑا، اسے تو پتا ہے، اسے تو پتا ہے نا صاحب۔ چھوٹا بچہ روزہ رکھے تو ثواب والدین کو ملتا ہے، تو اگر وہ گناہ کرے تو پھر وہ صرف بچے کے کھاتے میں جائے گا، سکھانے والے کے کھاتے میں نہیں جائے گا، وہ بھی اس کے اندر برابر کر سکے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ حدیث بات سنی اور میں نے خطبے میں بھی پڑھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سنیے نا حدیث بات، اور آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ ملاوٹ۔ اب تو جناب والا دکان پہ سوٹ لینے چلے جائیں تو دکان کے اندر رنگ اور ہوتا ہے، باہر اور ہوتا ہے، گھر آ جائیں تو رنگ اس کا اور ہوتا ہے۔ اتنی روشنیاں، اتنی لائٹیں، اتنا فراڈ ہر چیز میں آ گئی۔ فراڈ لگانے والوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے ملک پاکستان، جنہوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے اس ملک میں وہ فراڈی ہیں۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ فراڈ لگانے میں کمائی ذرا جلدی ہو جاتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں نوجوان خاص طور پہ یہ محنت کرنے سے آ رہی ہیں، یہ چاہتے ہیں محنت کریں گا اور پیسے جناب والا اس جیب میں بھی ہو، اس میں بھی ہو، موبائل بھی ہو، لاکھوں کی جناب والا گاڑی، ہر چیز موجود ہو، اور جب خواہشیں بڑی بڑی ہوتی ہیں کام کو کرنا نہیں تو پھر خواہشیں پوری کرنے کے لیے راستہ تو غلط تلاش کرنا ہی ہے نا۔ یا تو خواہشات ختم کر دے، یا خواہشات پوری کرنی ہے تو محنت اپنی بڑھا دے۔ یہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں کتنے لوگ لوٹے گئے ہیں، کتنے لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ یہ
آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے، اس سال میری سال سے بھی تھوڑی بات ہے، آپ نے سنا ٹائمز کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور ایسے معصوم نہ بنے، شاہین آباد پورے گجرانوالہ میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ، شاہین آباد اور شمع کالونی، یہ دو علاقے تھے جن میں سب سے زیادہ لوگ لوٹے گئے۔ یہ پتہ آپ کو سارا ہے میرے خیال سے، لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ سارے کہاں چلے گئے؟ ایک نوجوان سے میری بات ہوئی، وہ مجھے نا دلائل دینے لگا تھا، حالات تھوڑے سے بدل گئے۔ پہلے لوگ علماء کے پاس آتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب لوگ اتنے عالم بن چکے ہیں کہ علماء کو بھی مسئلہ بتانے کے لیے آتے ہیں، پوچھنے کے لیے نہیں آتے۔ انہیں مسئلہ بتایا وہ کہتے ہیں ایسے نہیں، ہم نے تو ایسے سنا ہے، تو مطلب کہ بتانے کی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ ٹائم جائز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے اس کو آیات بھی قرآن کی بھی بتائی، احادیث بھی، دلائل موجود ہیں علماء کے پاس۔ وہ کہنے لگا کہ اے مولوی جڑے نا ساری ترقی دے رکاوٹ ہے، کی نے اے مولوی ساری ترقی دے رکاوٹ۔ اب وہ ترقی کہاں ہے؟ اب آپ نے کبھی نام سنا اس کا؟ لاکھوں لاکھوں روپے لے کے جناب لوٹ کے چلے گئے ہیں، اور جس نے زندگی میں کبھی نہ مسجد کو 10 روپے دیے، نہ مدرسے کو، نہ مولوی صاحب کو کبھی 10 روپے دیے، لاکھوں لاکھوں روپے وہاں دے دیے۔ کس لیے دے دیے ہیں؟ کہ گھر بیٹھے کمائی آ جائے۔ یہ جراثیم ہمارے ذہن سے جب تک نکل رہے ہیں ترقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے تعلیم دیا، ارشاد فرمایا ہے اپنی امت کو کہ محنت کر کے کھاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، ایفرٹ کرو۔ مرد ہو، ویسے کہتا ہے میں مرد ہوں اور میں عورت سے افضل ہوں، اور اللہ نے اس کو عورت سے زیادہ طاقت بھی دی ہے، اور یہ طاقت کس لیے دی ہے؟ افراد بنانے کے لیے دی ہے۔ یہ طاقت یہ ہے کہ محنت زیادہ کر سکے۔ ہمارے یہاں لوگ، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے سہارے لیا جائے، جراثیم کی طرح دوسروں کے سہارے لیا جائے، جبکہ اسلام سبحان اللہ کیا خوبصورت دین ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تو دوسروں کے سہارے نہ جی، بلکہ تو خود دوسروں کا سہارا بن، خود محنت کر، خود کوشش کر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لقمہ بندے کے گلے سے حلق سے نیچے اترتا ہے، جو اس نے خود کمایا اور خود کما کر اس کو کھایا، اللہ تعالیٰ ہر لقمے کے بدلے میں اسے 2 نیکیاں عطا کرے، ایک کمانے کی اور ایک حلال طریقے سے کھانے کی۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے، ہمارے یہاں بچے محنت کرنے سے آ رہی ہے، جس سے پوچھیں، اور حال یہی ہے جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے کہ کام ہی کوئی نہیں، اور اگر کسی کو کہا جائے فلاں جگہ پہ چلا جا کام کر، وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، وہ کام کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، محنت کرنا چاہتا ہی نہیں۔ یہ دیکھیں نا، محنت اور مزدوری کرنے والے جو پرانے بزرگ ہیں، وہ چاہے جو بھی موسم ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، وہ آج بھی ڈیوٹی کرتے ہیں اور نوجوانوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، ان سے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جناب والا موبائل کی پیداوار ہے، کمپیوٹرائز پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے قاری بطور مذاق کہا کرتے تھے آپ بچے پیدا نہیں ہوتے، آپ کے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ پیدا ہوتے جناب والا ان چیزوں میں پڑ گئے، اور بعد میں جناب والا جس سے پوچھے جناب میں آن لائن کاروبار کرتا ہوں، مجھے آن لائن کاروبار کرتا ہوں، اب اس سے تھوڑی سی تحقیق کر کے پتہ چل رہا ہے یہ آن لائن کاروبار نہیں کرتا، آن لائن فراڈ کراتا ہے، یہ اس کو کاروبار کہتے ہیں۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں تشریف لے گئے، مدینہ پاک، سبحان اللہ، بخاری کی حدیث ہے، تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنے کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا، سبحان اللہ، پانی نکالا تو ہاتھ کے اندر تھوڑی تری تھی، وہ گیلا تھا۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ تری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی اس وجہ سے یہ گیلی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے کہ جو گیلی تھی وہ نیچے اور جو خشک ہے وہ ساری تو نے اوپر ڈال دی ہے، تو لوگوں کو فراڈ لگانا چاہتا ہے، لوگوں کو فراڈ لگانا چاہتا ہے۔ پھر حضور نے یہ جملہ بیان کیا تھا، پوری حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا تھا مان غشیٰ فلیس، جس نے ملاوٹ کی نا وہ مسل کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور جس کا حضور سے تعلق نہ ہوا قیامت کے دن وہ ضرور پھنسے. 12 نمبر 19 پڑھیے ذرا، اس کا پہلا رکوع پڑھیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قیامت کے دن واضح ہوگی تو اس دن جو دنیا میں حضور سے تعلق توڑ رہے تھے وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس دن وہ کہیں گے کاش کہ میں نے اللہ کے رسول سے تعلق قائم کیا. آج جو اللہ بنا اللہ کے رسول کے بغیر مانتے ہی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. تو ہم دیکھیے یہ کپڑا بھرو چھوڑے چھوٹے چھوٹے ہمارے کاروبار کرنے والے لوگ جو دہائی کا 1000 2000 3000 کماتے ہیں، کیا وہ برانڈی لگاتے ہیں؟ یہ فروٹ والے کیا کرتے ہیں؟ تو ہاں کوئی اور ہوتا ہے گھر میں آج کوئی شاپر ہی تبدیل اور ایک جو دانا نہیں سارا شاپر ہی تبدیل کر کے دے رہے ہیں. اور پھر جناب والا نام کھول میں مسئلہ لگاتے ہیں، پھر پانی لگا کے اس کو مچھلی کرتے ہیں، پھر آگے صاف چیزیں اس اپنے آگے جو ہے وہ گندی چیزیں. کیا میں بڑوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کر رہا ہوں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار لوگ نا معمولی سے بھی وہ بھی فرار سے دھوکے سے باز نہیں آتے، سرا برابر باز نہیں آتے. اب یہ دودھ والے کیا کرتے ہیں آپ کو بتائیے، یہ موت کا کاروبار کرتے ہیں، اس میں دودھ ہے سارے کیمیکل ہے. تو بچے پیئیں گے آپ کا کیا خیال ہو، صحت مند ہوں گے تو بیمار ہوں گے، بیمار ہوں گے. تو وہ کس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں؟ تو پیسوں کا کر رہے ہیں، تو موت کا کاروبار کر رہے ہیں، موت کا بزنس کر رہے ہیں. یہ دوائیاں والے کیا کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی. تو میں ساری باتوں کے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے کہ یہ جو شان تک راستے ہیں نا امیر ہونے کے چھوڑے ہیں ان کے اندر کچھ نہیں ہے. ناگپور کو لوگ لوٹے گئے ہیں، کچھ نہیں بنا اس کا. خود محنت کر کے کھائیں، محنت کریں، کوشش کریں، ایفرٹ کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں. حلال کھائیں گے تو یہ جسم حلال سے پیدا ہو گیا ہوا جسم یہ جنت کا حقدار. حضور فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام سے بڑا ہے وہ جہنم کا حقدار ہے. تو آپ خود بھی حرام کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور دوسروں کو تو سواد کا مزہ ہی نہیں. ان کا گناہ کس کے ذمہ ہے؟ کیوں اپنا وسیع کرنے کی کوشش کریں؟ تھوڑا کھا لیں، حلال کھا لیں. کسی کو فرار لگانے کی کوشش ہے، دھوکہ دینے کی کوشش ہے. اور میں یہ آپ الرٹ رہیں، ہمارے شور میں ہمارے اس علاقے میں فرار لگانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو فراڈیوں سے بچایا جائے. تو فراڈی تو آپ کو پتا ہر اینٹ کے نیچے پڑے ہوئے. کوئی جناب والا کپڑوں میں فراڈ لگا رہا ہے، کوئی آن لائن فراڈ لگا رہا ہے، کوئی جناب والا کوئی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کے چیزیں بیچ رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑے ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ان فراڈیوں کے ہتھے چڑھے ہیں، اپنا نقصان کیا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں اور جنہوں نے زیادہ پیسے دیے تھے نا اس ٹائم میں، آپ کو شاید پتا نہیں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں. ان میں زیادہ سے زیادہ مارے دے چکے ہیں جنہوں نے لاکھوں اربوں دیے ہوئے تھے. آپ ذرا اندازہ کیجیے ذرا کہ کس طریقے سے. اور یہ بزرگ جانتے ہیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا نا اس وقت سے اس کو لوٹتے آ رہے ہیں. ہر امیر ملک اس غریب ملک میں آ کے غریبوں کو ڈھونڈ کے چلا جاتا ہے، اور حکومت کو جب تک وہ شادی دن میں سمایا کر کے چلا بھی جاتا ہے. جب تک نیب کو پتا چلتا ہے اتنے پیسے اتنی دیر میں جناب والا سمائی ہر چیز اتارتا ہے. تو یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں جانے کی ضرورت ہے، ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ نے ہر روز بوجھ دکھانا. کیا دال کھانے سے بندہ مر جاتا ہے؟ یا سبزی کھانے سے بندہ بہت ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹروں سے پوچھو تو صحیح، وہ کہتے ہیں فلحال مریض جب ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے بول چھوڑ دیں، آپ کو یورک ایسڈ ہو گیا، آپ کو جناب والا بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ سبزیاں کھایا کریں، آپ سلاد کھایا کریں، آپ کو بڑا فریش چیزیں استعمال کیا کریں. وہ بھائی کس طرف چلے گئے ہیں؟ ہمیں واپس دوبارہ اللہ اس کے رسول کی طرف آنا ہے. اور وہ بتا کتنا ہی بد نصیب ہے، کتنا ہی بد وقت ہے جو روزہ دار بھی ہو
اور مومن بھی ہو پھر بھی قرآن لگائے، پھر بھی قرآن لگائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا کوئی روزہ ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ایمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن دھوکہ باز نہیں ہے، اور دھوکہ باز مومن نہیں، مومن دھوکہ باز نہیں ہوتا اور دھوکہ باز مومن ہے۔ اور کتنا ہی خوبصورت رشتہ ہے میاں بیوی کا، نکاح کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے اس رشتے کے اندر بھی کتنے فراڈ ہیں۔ بتایا کچھ جاتا ہے، دکھایا کچھ جائے جب جاتا ہے، پھر درمیان میں نکلتا گیا، بعد میں پتا چلتا ہے یہ تو صبح بھی ہم سایوں سے لے کے آئے اور یہ مکان بھی اپنا نہیں ہے، یہ گاڑی بھی اپنی نہیں ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طریقے سے رشتوں کے اندر کو محبت بڑھ جاتی ہے؟ بتائے تو صحیح کون سا شعبہ ایسا ہے، کون سا کام ایسا ہے جس میں آپ نے برات کرنے میں شروع کی؟ یہ دین کا شعبہ تھا، دین کے شعبوں میں بھی لوگوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ترنم بنانے کے لیے اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں کر لی، ایسے ایسے واقعات کر لیے ہیں جو لوہے محفوظ میں بھی نہیں ہے، جو کہیں موجود ہی نہیں ہے، نہ جن کا سار ہے نہ قوم ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، سبحان اللہ کہوانے کے لیے، پیسے نکلوانے کے لیے، پتہ نہیں کہاں سے دین کے اندر بھی یہ چیزیں شامل کر دی ہیں لوگوں نے، اور کیا سے کیا فرار لگاتی ہے جناب والا اندازہ کریں گا۔ کون سا شعبہ محفوظ ہے مجھے بتائیے تو صحیح، ایک شعبے کا نام بتائیں میرے جناب والا۔ درجی کا شعبہ محفوظ ہے؟ کوئی درجی بتائے جو وعدے پہ جناب والا وعدہ پورا کرتا ہے، کوئی ایک کا نام بتا دے، کوئی ایک بتا دے کہ یہ جناب والا جو وعدہ کرتا ہے اس کا پورا آتا ہے۔ تو جو وعدہ خیالی کرتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کمائی میں برکت ہوگی؟ ذرا تھوڑا سا نا اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کرنا۔ یہ امیر ہونے کے جو شارٹ کٹ اور حرام راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور محنت کرنے کا عادی بنائیں۔ کیا کریں؟ محنت کریں، اپنے بچوں کو بتائیں اور انہیں سمجھائیں، ان کے خون کے اندر یہ بات شامل کر دیں، بیٹا محنت کے بغیر نہیں کھانا، محنت کے اندر ہی برکت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی۔ جنہیں میرے بولتے کرنا پتر میں جو ہے ماں تیرے کی بولتے کرنا گونگا کو ایک گونگا، اس سے میں نے پوچھا کہ تو محنت نہیں کرتا، کھٹا کھٹا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اشارے سے مجھے کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی باہر گیا، کہتا تھا سر میرا چھوٹا بھائی باہر گیا ہے، مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر بھی درخت پہ تھوڑی لگے ہیں، تو دوسروں کے سارے کتنی دے، وہ 20 سال دے گا، اس کے بعد اس کا بھی اپنا نظام، شادی بچے ساتھ ہو جائیں گے، وہ جب نہیں نہ دے گا تو 20 سال جو اس نے خرچہ کیا ہے، جب وہ خرچہ اکڑے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ دنگا اسے خوش ہو گئی، اسے گالیاں دے۔ بھائی یہ کام چھوڑ دیں، دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، خود دوسروں کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری کمائی سے کسی دوسرے کے حلق سے جو ایک لقمہ نیچے جاتا ہے یا پانی کا ایک بوند جاتا ہے، کھایا اس نے، پیا اس نے، لیکن چونکہ کمایا تو نے، جو کھائے گا ہر لقمے کے بدلے میں تیرے کھاتے میں صدقے کا ثواب آئے گا۔ تو کہ بندہ محنت کرے ہی نہ اور دوسروں کو کھلائے گا کیسے؟ دوسروں کا کھلائے گا نہیں تو صدقے کا ثواب کیسے لے گا؟ تو یہ ساری کی ساری باتوں کا آخر خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچانے کی کوشش کریں، کسی کو فراڈ نہ لگائیں اور کسی کے فراڈ کا دار بھی نہ بنیں، کسی کو فراڈ نہ لگائیں، نہ کسی کے فراڈ میں آئیں۔ کسی کے فراڈ میں تبھی آئیں گے وہ آپ کو لالچ ہی دینی ہے نا اس نے، کہ وہ کہے گا 15,000 دے دینا ساری زندگی دے رہے ہیں، دے دے گا۔ یہ ڈبل چارج سنا آپ نے؟ کی طرح ڈبل سمجھے تو یہ علماء فتوے دیتے تھے یہ ڈائٹ سیمن چینی یہ سب حرام ہے، نہیں جائز ہے، فراڈ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ترقی میں کام ہے، اب مجھے پتا ترقی کہاں سے چلی گئی، کہاں چلی گئی ہے ترقی؟ تو یہ چھوڑیں ان چیزوں کو، آئیں واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے محنت کر کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے خود
خود تھوڑے سے پیسوں کی قیمت میں مکے کی جو ہے وہ جنگلوں کے اندر پہاڑوں کے اندر بکریاں چڑھائی، تو اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عزت والا ہو گیا، محنت نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہ بنا کر بیچا کرتے تھے، تو تیری عزت کام کرنے سے کم ہوتی ہے تو نبیوں کی، تیری نبیوں سے بھی زیادہ عزت ہے۔ اسی پرانے بابے پر سنتے ہیں میرے سے کوئی بنا نہیں، سنا نا، میرے سے کوئی بنا، محنت کرے چاہے کوئی کاروبار حقیر نہیں ہوتا، معمولی نہیں ہوتا۔ محنت کرنے والا، حلال کمانے والا ہو تو ہر کاروبار میں برکت ہے، ہر کاروبار میں برکت ہے، حلال کمانے والا ہو۔ اس لیے واپس آئیں جہاں سے اسلام نے تمہیں ترغیب دی تھی، دوبارہ آئیں اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے، کبھی کسی کو دھوکہ فراڈ نہ کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ سچ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا، ایک دن وہ دھوکہ لوٹ کے اسی کے پاس آئے گا، ایک دن اسی کے پاس، چور کو مور، یہ سارا کام چلتا ہی رہتا ہے۔ فراڈ کھانے والا جو ہے وہ تو سکھی زندگی نہیں گزارے گا۔ پرانے بزرگ کہتے ہیں چور نے گھر کدی دیوا نہیں کھایا، چور دے گھر کدی دیوا، جنہ گھروں چوری ہوتی ہے انہوں نے کبھی وہ جلائے، انہوں نے کبھی، اس لیے جو ہے وہ فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، ریاکاری، یہ ساری چیزوں سے بچ کر ہم نے اپنے روزوں کو، اپنے ایمان کو ان ساری چیزوں سے بچانا ہے، اور معاشرتی طور پر بھی ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا، ان کو غور سے دیکھنا ہے، اور کسی کے جان سے اور فراڈ میں نہیں آنا، خود کمانا ہے، خود کما کے محنت کر کے کھانا ہے، اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دلی دعا ہے کہ جو باتیں سننے سنانے کی توفیق دی ہیں ان کو یاد رکھے، مجھ سمیت آپ سب کو اس سے فائدہ اور برکت حاصل کرنے کی